أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن بہت ہی رحمت کرنے والا، الرحیم بہت ہی مہربان ہے. مالک یوم الدین مالک ہے بدلے کے دن کا. الحمد للہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالن ہار ہے. یعنی اس کا شکر ہے کہ وہ اللہ جہانوں کا پروردگار ہے. وہ اللہ وہ رب ہے، وہ مالک سارے جہانوں کا وہ ہے جو بہت ہی رحمتیں فرمانے والا ہے، بہت ہی مہربان ہے. کیونکہ انسان جب دیکھتا ہے کسی کے پاس ملک، یا وہ اپنے تئیں سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتھارٹی ہے تو ظلم پر اتراتا ہے، ظلم پر اتر آتا ہے. لیکن اس کی صفت یہ ہے کہ جہاں وہ رب العالمین ہے، سارا کچھ اسی کا ہے، پالن ہار وہ ہے، وہ رحمتوں والا بھی ہے، وہ رحیم ہے اور بہت ہی مہربان ہے. اس کی صفت ہے، اسی کی تعریف ہے. اور ہاں شکر ہے کہ وہ رب العالمین ہے، شکر ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، شکر ہے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. مالک یوم الدین. مالک ایک تو قرات ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں، یہ حفص کی مالک، تو ایک اس کی میں قرات ہے ملک، ملک یوم الدین. تو مالک جو ہے وہ صفہ مشبہ ہے، اور ملک جو ہے وہ اسم فاعل ہے مالکا سے. اور دونوں مالک بھی اور ملک بھی دونوں مشتق ہیں مالکا سے. تو اب ہم دیکھیں الحمد سے بات شروع ہوئی اور ساتھ اختصاص ہے کہ سب کی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور آگے اللہ کی صفات آئی ہیں. پہلی صفت رب العالمین، دوسری صفت الرحمن، تیسری صفت الرحیم، چوتھی صفت مالک یوم الدین. وہی رب ہے، وہی رحمان، وہی رحیم، وہی مالک یوم الدین. تو مالک یوم الدین قرآن میں ملک بھی آیا ہے اور مالک بھی آیا ہے. اللہ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے. مالک ہر چیز اسی کی ہے، وہی مالک ہے.
حقیقی مالک اللہ ہے، اور ملک ہے وہ بادشاہ ہے۔ اللہ ہی مالک ہے، وہی بادشاہ ہے۔ اور قرات میں دونوں جو قرات ہیں اس میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے قرات جو سبع ہیں، ایک مالک اور ملک دونوں قرات سورہ فاتحہ میں، تو اس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں کہ وہ مالک یوم الدین بھی ہے اور ملک یوم الدین بھی ہے، وہ مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ کیونکہ مالک دنیا میں ہے نا، لیکن وہ بادشاہ نہیں ہے۔ کتنے بادشاہ ہیں لیکن ان کی بادشاہت میں ملکیت کسی اور کی ہے، کتنوں چیزوں کے وہ مالک نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے۔ اور قرآن میں 5 مقامات ہیں جہاں پہ ملک کا لفظ آیا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ فتعال اللہ الملک الحق، وہ بلند ہے اللہ سبحانہ و تعالی، سچا بادشاہ ہے، الملک الحق۔ اور سورہ حشر میں فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، وہ اللہ جس کے سوا کوئی سچا برحق معبود ہے ہی نہیں، الا ہو، وہی معبود برحق ہے، الملک، وہ بادشاہ ہے۔ تو اللہ بادشاہ ہے، الملک۔ اور سورہ ناس میں ہم نے پڑھا ملک الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ۔ تو قرآن میں ملک بھی آیا اور مالک بھی آیا۔ مالک کا صیغہ جو ہے وہ دو بار قرآن میں آتا ہے۔ ایک تو سورہ فاتحہ میں ہے مالک یوم الدین، اور دوسرا سورہ آل عمران میں ہے، وہ جو آیت ہے نا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ اللہ جو ہے وہ مالک ہے ساری بادشاہت کا، جس کو وہ چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ چھین بھی لیتا ہے، وہ مالک ہے۔ تو مالک حقیقی اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مالک الا اللہ عز وجل، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کوئی مالک ہے ہی نہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں جو ملکیت دیتا ہے نا عارضی طور پر، تو حقیقی مالک وہی ہے۔ ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، اس کی دی ہوئی ہے نا، اس لیے ہم اپنی جان لے نہیں سکتے کیونکہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص خودکشی کر کے اپنی جان لیتا ہے تو اس کو اتنی ہی سزا ہے قیامت کے دن جتنی کہ دوسرے کو قتل کرنے کی ہے، ابدی جہنمی ہے، کہ اس نے ناحق اپنے آپ کو قتل کیا ہے۔ تو یہ کہ دوسری چیزیں جو ہیں، تو جن کو یہ وہم ہوتا ہے نا کہ ہم مالک ہیں، وہ اتراتے ہیں، وہ اپنے آپ کو رب سمجھنے لگتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرعون کو ملک دیا اور وہ کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں میں بادشاہ ہوں ملک مصر کا، میں مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں ملک ہوں، اور یہ نہریں میرے نیچے بہہ رہی ہیں۔ اور اس تکبر اور غرور میں وہ ظلم کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب۔ تو جب انسان غلطی کرتا ہے نا تو پھر وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگتا ہے۔ تو بادشاہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں، لا مالک الا اللہ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ مالک یوم الدین،
اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن فرمائے گے ساتوں آسمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالی لپیٹ کے اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا اور فرمائے گا ان الملک، میں بادشاہ ہوں، این الجبارون، دنیا میں ظلم و جبر کرنے والے آج کدھر ہیں؟ این المتکبرون، دنیا میں جو تکبر کیا کرتے تھے آج کہاں ہیں؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالی زمین کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا، ثم یطوی الارضین بشمالی، ساتوں زمینیں، سب زمینوں کو اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا، ثم یقول انا الملک، پھر اللہ فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، انا الملک، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این الجبارون، این المتکبرون، کدھر ہیں جابر متکبر؟ کوئی جواب نہیں دے گا، کوئی جواب نہیں دے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، اللہ کے ڈر سے سب خاموش ہوں گے، سب آوازیں بیٹھ جائیں گی۔ اللہ فرمائے گا الملک یومئذ للہ، آج بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ لمن الملک اليوم، پوچھے گا اللہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، آج بادشاہ اللہ ہے سبحانہ و تعالی۔ تو وہ مالکی یوم الدین، یوم دن کو کہتے ہیں، الدین بدلے کا دن، مالک یوم الدین مالک ہے بدلے کے دن کا، ملک یوم الدین بادشاہ ہے بدلے کے دن کا، دونوں معنی ہیں اور دونوں قرات موجود ہیں۔ جو دین ہے یہ لفظ دانا یا دینو، دینن، دانا کا معنی، ایک تو دانا کا معنی ہوتا ہے بدلہ، تو دین کا معنی بدلہ، دانا یا دینو دینن، اور ایک دانا کا معنی ہوتا ہے دانا یا دینو دیانتن، طاع و خضع، یعنی اپنے آپ کو اطاعت اور فرما بردار بنا لیا، طاع خضع دانا، تو اس سے لفظ دین ہے جس کے معنی ان الدین عند اللہ الاسلام، دونوں معنی میں آیا ہے دین۔ دین کا معنی مذہب، وہ راستہ جو انسان اپنی زندگی میں چنتا ہے، وہ سلوک جو اختیار کرتا ہے، وہ عقائد جو اسلام کے ہیں، دین اسلام، یا جو عقائد مسیحیہ کے ہیں، دیانہ مسیحیہ ہے۔ تو اللہ کے ہاں جو دین ہے، جو اطاعت و فرما برداری کا راستہ ہے، وہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دین کے سوا کوئی اور دین قبول ہی نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، اور اس کے سوا اگر کوئی دین لائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک دین جو مالک یوم الدین میں جو دین ہے، اس کا معنی بدلہ، جزا، تو وہ بدلے کا دن ہے، وہ قیامت کا دن ہے، مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن ہے۔ اور اسی میں سے لفظ ہے کما تدین تدان، عربی میں محاورہ بھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدین تدان، تو جزا کا دن ہے۔ اور اس معنی میں قرآن میں لفظ سورہ غافر میں آیا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، یوم جزا ہے وہ، قیامت کا دن، بدلے کا دن، یوم جزا کا دن۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے، کیونکہ وہ مالک ہے اس دن کا، اللہ فرماتے ہیں یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، یوم جزا ہے وہ، قیامت کا دن، بدلے کا دن، یوم جزا کا دن، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے، کیونکہ وہ مالک ہے اس دن کا، اللہ فرماتے ہیں یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق،
آج یوم دن، اس دن یوفیہم، پورا پورا ان کو بدلہ دیا جائے گا. کون دے گا بدلہ؟ یوفیہم اللہ، اللہ بدلے دے گا. دینہم الحق، ان کے اعمال کی، ان کے اعمال کی جزا دے گا پوری پوری عدل کے ساتھ. اور اسی سے لفظ مدین ہے، سورہ واقعہ میں آتا ہے. سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس اگر تم ہو غیر مدینین یعنی غیر محاسبین، یعنی تمہارا حساب نہیں کیا جائے گا، اگر تمہارے سے بدلے نہیں لیے جائیں گے، قیامت کے انکار اگر کرتے ہو تو پھر تم کیا کرو؟ ترجعونہا ان کنتم صادقین. یہ جو روح جا رہی ہے نا، اس کو بھی واپس لے آؤ نا. جو مر رہا ہے بندہ نہ مرنے دو نا. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین. اگر تم بدلے کے دن کو جٹلاتے ہو نہیں ہے تو موت کو بھی جٹلاؤ نا. یہ جا رہی نا روح، اس کو روک لو. تو مدین جزا. اسی طرح جو کافر ہیں ان کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نقل کی سورہ صافات میں. کافر کیا کہتے ہیں؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. یہ بھی لفظ کا اصل وہی مادہ ہے، دانا یدینو، جی الدین. اَإِذَا مِتْنَا، جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا پھر ہمیں جزا دی جائے گی، پھر ہمارا حساب کیا جائے گا، پھر ہمیں بدلے دیے جائیں گے. تو دین کا معنی بدلہ، اور یوم الدین کا معنی حساب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کو بتاتے ہیں ذالک الدین القیم، یہ ہے وہ حساب پورے کا پورا. ذالک الدین القیم، پورا پورا حساب. اور آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان کا لازمی جز ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جہاں پہ ایمان باللہ کا ذکر کیا ہے وہیں پہ آخرت کا ذکر کیا ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں حمد کے ساتھ قیامت کا ذکر ہے، الحمد کے ساتھ قیامت کا ذکر ہے. سب تعریفیں اس ذات کی جو مالک ہے بدلے کے دن کا. شکر ہے اس کا کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. وہ رحیم ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. وہ رب العالمین ہے، سب کا رب ہے، وہ جہانوں کا، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے جس کے ہاں ظلم نہیں، جہاں پہ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. تو اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان ایک ساتھ آتا ہے، احادیث میں بھی اور قرآن میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیث ہیں؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے. اگر اچھی بات اس کے پاس کہنے کی نہیں ہے تو پھر خاموش رہے. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر اور اپنا ذکر، اپنے لفظ جلالہ کا ذکر ایک ساتھ قرآن میں، اور یہ بے شمار آیتیں ہیں کہ ابھی گننا شروع کر دیں تو وقت ختم ہو جائے. جی. اور حمد آخرت کے ساتھ مقرون ہے، اس میں بھی ایک راز ہے کہ اللہ کی حمد، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ مالک یوم الدین ہے. تو عبادت کرتے وقت یہ سارا استحضار انسان کے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں نا، اس کی تعریفیں ہیں، وہ بدلے کا دن ہے اسی عبادت کی، اس نے ہمیں جزا دینی ہے. مالک یوم الدین ہے وہ. جی.
تو اللہ کی معرفت جو ہے وہ آخرت کی معرفت کے ذریعے سے آتی ہے، یا یوں کہیں کہ ایمان جو بالآخرت ہے نا، وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نعمت ہے، وہ رحمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات رحمت ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے، وہ رحمت ہے، وہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، کہ کتنے ظالم ہیں دنیا میں، ظلم کرتے کرتے چلے جاتے ہیں لیکن ان کو ظلم کی ان کی سزا نہیں ملتی، کتنے لوگ ہیں نیکی کرتے رہتے ہیں دنیا میں، ان کو ان کی جزا نہیں ملتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یوم جزا آخرت میں رکھا ہوا ہے، کچھ اعمال ہیں جن کی جزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے لیکن وہ تھوڑی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی عدل کرنے والا ہے، وہ پورا پورا بدلہ دینے والا ہے اور اپنی رحمت سے کہیں زیادہ دینے والا ہے۔ دنیا میں اگر انسان کی نیکیوں کا بدلہ مل بھی جائے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے زیادہ عطا کرنا چاہتا، وہ تو موت کے بعد ختم ہو جائیں گی، اللہ ابدی ہمیشہ کی رحمتیں اور نعمتیں عطا فرمانے والا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ نعمت ہے آخرت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیں، اس میں بھی ایمان باللہ اور آخرت کو ایک ساتھ ذکر کیا، فرمایا رب اجعل هذا بلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منهم باللہ والیوم الآخر۔ ایمان باللہ اور آخرت پر ایمان قرآن میں ایک ساتھ آتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر آتا ہے ساتھ یوم الدین کا ذکر آتا ہے، یوم الآخرت کا ذکر آتا ہے۔ اور فرمایا سورہ مجادلہ میں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اسی طرح فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سورہ احزاب میں کہ تمہارے لیے ہر اس شخص کے لیے اسوہ حسنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کی ذات، آپ کا دین، آپ کا عقیدہ، سارا اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے، آپ کے اعمال، وہی عقیدہ رکھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہی اعمال کرنے ہیں جو اللہ کے رسول نے بتائے، اسی سیرت کو اپنانا ہے جو آپ کی سیرت ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہر اس شخص کے لیے نمونہ ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اور آخرت میں کامیابیاں چاہتا ہے، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کو چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، خوشنودی چاہتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کو چاہتا ہے۔ آخرت کو چاہنا کیا ہے؟ آخرت کو چاہنا یہ ہے کہ آخرت کے لیے عمل کرنا، اور اکثر انسان آخرت کو نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں اللہ اسی دنیا میں دے دے، ربنا آتنا فی الدنیا، بس دنیا چی دے دے، دنیا چی دے دے، ایتھے دے دے، کیونکہ آخرت پر یقین نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے، اس لیے اس دنیا پر ہی زیادہ فوکس کیا ہوا ہے، ساری زندگی کی تگ و دو اسی دنیا کی خاطر کیوں ہے؟ اس لیے کہ آخرت پر یقین نہیں ہے، آخرت کو چاہتے ہی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں حصہ ہے ہی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو شہرت کے لیے کام کرتے ہیں، حاتم طائی کے بارے میں پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول بڑا سخی تھا، تو اس کو کوئی آخرت میں کچھ ملے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ اس نے کبھی کہا ہی نہیں تھا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ میں صدقہ خیرات دے رہا ہوں، اللہ تو مجھ سے خوش ہو جا۔ تو وہ دنیا میں شہرت چاہتا تھا، اس کو دنیا میں شہرت مل گئی۔ تو یہی کافروں کے اعمال کا حال ہے کہ وہ آخرت نہیں چاہتے، اس لیے ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا میں پیدا کیتا، دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا بھی اچھی کرتا ہے اور ان کو آخرت میں بھی عطا کرتا ہے، تو وہ مالک یوم الدین ہے۔
یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو مستقیم رکھتا ہے. اگر بدلے پر، جزا پر اگر یقین نہ ہو تو پھر انسان ظالم بنتا ہے. تو جتنے ظالم اس دنیا میں ہوئے ہیں ان سب کو یہ یقین نہیں تھا کہ کوئی بدلے کا دن بھی آنا ہے. اس لیے رحمت اللہ تعالیٰ کی، اس نے مظلوموں کے لیے دن رکھا ہے جزا کا. جس نے بھی ظلم کیا اس کا بدلہ اس کو ملے گا، اس لیے اس کو بدلے کا دن کہا. مالک یوم الدین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آخرت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری آخرت اچھی کرے اور ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہوں اور آخرت سنوارنے کے لیے ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بل توثرون الحیات الدنیا، تم زیادہ ترجیح دنیا کو ہی دیتے ہو. والآخرت خیر و ابقا. یاد رکھو آخرت اچھی بھی ہے اور اس نے ہمیشہ رہنا ہے. دنیا مل بھی گئی تو ختم ہونے والی ہے. زائل کے پیچھے دوڑتے ہو، عقل کرو، آخرت کے پیچھے دوڑو، آخرت نے ہمیشہ رہنا ہے. اور ہر انجام جو ہے نا وہ متقین کا ہے. والعاقبۃ للمتقین. آخرت انجام اچھا، حسن والا، انعام والا وہ نیکوکاروں کا ہے. اللہ ہمیں اپنے بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے. آخرت پر ایمان ہمارا ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں. اللہ ہمارے ایمان کو کامل فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.